آپ نے شیخ رشید کا نام سنا ہوگا۔ شیخ رشید نے اپنی سیاست کا آغاز ایوب خان کے خلاف مزاحمتی تحریک سے کیا۔ ایوب خان کو انہوں نے کتا کہا تھا۔ انہوں نے اپنی زبان بھٹو صاحب کے خلاف بھی استعمال کی۔ بھٹو صاحب کو کیا کچھ کہا یہ ماضی کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو زبان استعمال انہوں نے کی ہے، شریف آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی جملہ ایسا نہیں تھا جو ان پر کسا نہ گیا ہو، کوئی بات ایسی نہیں تھی جو انہیں کہی نہ گئی ہو۔ اور شیخ رشید اکیلے نہیں تھے، اس وقت یہ پیاری نون لیگ بھی ان کے ساتھ تھی، اور ہماری ایک پارسا جماعت، نیک جماعت اسلامی بھی اس کام میں نون لیگ اور شیخ رشید کی ہم نوا تھی۔ بے نظیر بھٹو کو معاف نہیں کیا گیا، ان پہ جملے کسے گئے، ان کی ذاتی زندگی اچھالی گئی، پارلیمنٹ پہ ان کی کردار کشی کی گئی، لیکن بے نظیر بھٹو نے جواب نہیں دیا۔ اب جب بلاول بھٹو میدان میں ہے، بیوی کا بیٹا جب میدان میں ہے، تو شیخ رشید اپنی زبان آب و تاب کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ شیخ رشید آج بلاول بھٹو پہ وہ جملے کس رہے ہیں جو کل ان کی ماں پہ کسا کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ جب میں نے بلاول کے حوالے سے شیخ رشید کی گفتگو سنی تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ شیخ رشید کی زبان سے آج تیسری نسل محفوظ نہیں رہ سکی۔ بھٹو خاندان پہ شیخ رشید کی زبان کا جو سلسلہ جاری ہوا تھا وہ آج تک جاری ہے۔ لیکن بے نظیر بھٹو کبھی مخالفین کی جگہ پہ آ کے انہوں نے کبھی کردار کشی نہیں کی، انہوں نے کبھی عورتوں پہ بات نہیں کی، کسی کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کی۔ انہوں نے جبر، ظلم، ستم ہنس کے سہ لیے۔ ایک عورت ہونے کے باوجود ان کا جو صبر تھا وہ کمال تھا، وہ لاجواب تھا۔ بلاول بھٹو اپنی ماں کی کاپی ہیں، وہ اپنے ماں کو کاپی کرتے ہیں، وہ ماں کا تذکرہ سن کے رو پڑتے ہیں، وہ ماں کو جب یاد کرتے ہیں تو دکھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اپنے ماں کے اقوال بھی دہراتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے۔ لیکن شاید بلاول اپنی ماں سے صبر نہ سیکھ سکے، شاید بلاول کی زندگی سے ماں کی زندگی کا یہ گوشہ ان کے سامنے نہیں آیا، یہ وہ پڑھ نہیں سکے کہ ان کی ماں کے ساتھ مخالفین نے کیا کچھ نہیں کیا، گالیاں دی، برا بلا کہا، بازاری جملے کسے، لیکن بے نظیر بھٹو نے کبھی جواب نہیں دیا۔ بلاول کے حوالے سے جب شیخ رشید نے پہلی مرتبہ بات کی تو بلاول نے برداشت کیا، 2-3 مرتبہ پھر کی تو بلاول نوجوان ہے، برداشت نہ کر سکا، وہ شیخ رشید کو پنڈی کا شیطان کہہ گئے۔ انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں جو بلاول کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیڈر جب چھوٹی بات کرتا ہے تو کارکن پھر بڑی بات کرتا ہے، لیڈر چھوٹی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر کارکن اپنے لیے جواز کے راستے تلاش کر لیتا ہے۔ کل اسمبلی میں بلاول بھٹو نے جب تقریر کی تو انہوں نے عمران خان کو جلی کٹی سنائی، انہوں نے بہت کچھ کہا، انہوں نے انہیں چھوٹا بھی کہا، کم ظرف بھی کہا، نہیں کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا، انہیں اپنی بات رکھنی چاہیے تھی، انہیں سلیقے سے اختلاف کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے عمران خان کو ذاتی طور پہ مخاطب کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کی یہ تاریخ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو جب اپنی تقریر کر کے چلے گئے تو ان کے جواب کے لیے مراد سعید کھڑے ہو گئے۔ عمران خان نے مراد سعید کو صرف اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے یہ پارلیمنٹیرین ہیں ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو جواب دیا جائے، ان کو چھوٹا دکھایا جائے۔ یعنی وہ اپنے ایک نوجوان ایم این اے سے ایک سینئر پارلیمنٹ کو ذلیل کرواتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے مقابلے میں اپنے ایک نوجوان کو لے کے آتے ہیں، اور مراد سعید جب بھی زبان کھولتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ جو پھول ان کی زبان سے جڑتے ہیں کیا ہی کہنے۔ تحریک انصاف ایک حادثاتی پارٹی ہے، وہ اس میدان میں آ تو گئی ہے لیکن انہوں نے سیاست میں کوئی اچھی چیز متعارف نہیں کروائی، انہوں نے سیاست میں گالم گلوچ کو فروغ دیا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے تحریک انصاف کے کسی رہنما کی پوری تقریر سنی ہو، حالانکہ میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، لیکن
بڑا جبر کرنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کی بھی جب گفتگو سننی پڑتی ہے مجبوری کے عالم میں سن تو لیتے ہیں لیکن وہ سننا بھی کیا سننا ہے. اس قوم کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ذرا پڑھے لکھے ہیں, سنجیدہ ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, اور جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ تو گالم گلوچ کرتے ہیں, مخالفین کو برے القابات سے پکارتے ہیں. سوسائٹی نے یہ قبول کر لیا ہے, یہ طے کر لیا ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی تہذیب یافتہ شخص شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے. کہتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. مراد سعید نے بھی کل اپنی اسی روایت کو نبھایا. انہوں نے بھی سخت باتیں کی, انہوں نے بھی سخت جملے کہے, نہیں کرنے چاہیے تھے, لیکن اس کے جواب میں جو عبدالقادر پٹیل نے کیا, کوئی شریف آدمی ایسا نہیں کر سکتا. جہاں مائیں بہنیں بیٹھی ہو, اسمبلی کا فلور ہو اور جماعت پیپلز پارٹی ہو, پیپلز پارٹی کی نمائندگی ایک بندہ کر رہا ہو, وہ کھڑا ہو کے کسی کی ذاتی زندگی پہ 22-23 منٹ بات کرے اور پھر ڈیسک بجیں, تالیاں بجیں, واہ واہ کی جائے. کون جی؟ پیپلز پارٹی کے MNA عبدالقادر پٹیل یہ زبان استعمال کر رہے ہیں. کوئی شریف آدمی عبدالقادر پٹیل کی زبان نہیں سن سکتا, ان کا جو لہجہ تھا, جو انداز تھا, لیکن وہ بلاول بھٹو کی حمایت کے بغیر یہ نہیں کر سکتے تھے. انہیں بلاول بھٹو کی تائید حاصل تھی, انہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی واہ واہ مل رہی تھی, تالیاں بج رہی تھی, عورتیں بھی تالیاں بجا رہی تھیں. ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, سیاست کی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی, سیاست کے سینے میں دل بھی نہیں ہوتا. عورتیں بھی تالیاں بجا رہی تھی. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ ہم اس پارلیمنٹ میں تبھی رہ سکتے ہیں جب ہم اپنی قیادت کی چاپلوسی کریں گے, جب ہم واہ واہ کریں گے. اختلاف رائے کو یہاں برداشت نہیں کیا جاتا. لیکن کل جو کچھ ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. اگر آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا تو اس قوم کو مبارک ہو کہ کل PTI کی جگہ خالی نہیں ہوگی, پیپلز پارٹی اس کی جگہ لے لے گی. اور جب پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی جگہ لے لے گی تو پھر ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے.